So, you voted on February 8th. Yes. Who did you vote? I voted under my Chikamzikom, as always in the past, I make it public who I voted for. I saw your tweet. So in 2018, I voted both for ANP because, the establishment was trying to make a party win. My Bastiksha, I'll give the vote to these guys. This year, the idea was to give both to PTI, but then I gave one to PTI and one to PPP. PTI also because I liked the candidate, and PPP because I liked Who Bilal. was the candidate? Sher Ali Arbab. Luckily, we have him today. Yes. Me? Yes. So I get it. You voted for PTI because you liked the candidate, and then your vote is mostly anti-establishment. Yes. Why did you vote PPP? I voted PPP because he was the only guy who was really making an effort कि मैं campaigning थोड़ा बहुत करूँ. Who? The candidate or the? नहीं Bilal. और there were some things he was doing जो मुझे पसंद आई थी. मैंने कहा बस ठीक है, इसका बनता है. We must encourage young talent. सुबह ही हल्का कौन सा था? मेरा आपका वाला है ना? कौन सा? 80 था. अच्छा ठीक है. You voted for Zarak. हाँ. Yes. Exactly. So you voted in Peshawar. Yes. Let me start from Peshawar. हाँ. Because Arbab Sahab is also an MNA now from Peshawar the second time. बहुत डेढ़ मुबारक मेहरबानी. और कम हालात की शिद्दत से इलेक्शन करने से सैल्यूट दे रहा था. Because he was telling us he came to Islamabad for the first time, probably for the first time after May 9. Yes. And I wanted to ask him, what was the difference between the PTI of before May 9th and the PTI now? I think we are now, we've learned lessons, I hope. और बददा चे यो किस्म دغه اوس شته comparatively هغه camaraderie ني چې کوم به مخکې نه وه ځکه چې موږ د یو experience نه ټول یو ځای تېر شوي یو نو لکه هغه جلسې ته هم پرې نه خو مثال کورنر میټینګ ته پرې نه خو په چاپه ولګېده FIR ولګېده نو ټول هر چا سره شوي دي که نه نو هغه یو دغه ده پکې هغه کامنالټي ده چې ټولو سره یو کیسه شوې ده نو هغه رنګي هغه دغه شته camaraderie شته بله دا ده چې هغه یو ریزیلینس شانته هم راغو ځکه چې خلکو ویل دا ټول برګر دی او غرب یو بزیس کوم نه ټول بلکې دا ډیک اف کارډ ورته دغه سیاسي پارټي نه دا اوس په لور سخت نه راځي نو هغه شی چې دی هغه موږ هم حیران وو چې ټیک ټاک زموږ او دا ایمانن چې کوم زموږ دا رانک ان فایل لیکن دا ورکر چې دی لاندې هارد کور یونین کونسل ویلیج کونسل او د دغه کې د نیبرهود کې کوم اړي بیا ډیر زیات ریزیلینس شو کو هغه یو پاشن دغه کو هغه سره بیا موږ ته حوصله ملو شو نو ډیفرنس شته او صرف دا د کور چې کله تاسو سره یو قسم زیاتې وشي کنه نو then you there are two things either you learn from this and you are a little مطلب د چې تاسو الیکشن ته میجورټي شو کوي او یا تاسو وایي چې به ریونج موډ دی نو هغه کې یا تاسو ماسکس واخله یا امونږ بیا کوم یو مووی و هغه موږ هغه چې جوړ شو فور عمران ډیټا هغه بیسیکلی اصل کې ګوري بل دا داسې ده چې چې آیډیا بابا بس ای په چاو دا آیډیا دا but who looked the best in the mask یار زما په خیال خو علي محمد خان ډېر ټیک لګېدو او عمر ایوب لګېدو ځکه چې عمر ایوب خان چې دی هغه ماسک ډېر ټیک راغلی او په علي محمد خان دا و چې هغه ویښته ډېر داسې ډراماټیک و نو بس دا وه نو ما ته خو هغه فلور باندې چې کله دغه یو کولیګ وغیره دوی ته واچو ماسک ما یار بس تاسو ټول چولې ته بس so after May 9th and I'm shifting to Urdu because I'll have to do the extra work of putting subtitles on what you're saying. That's on him. Okay. May 9th के बाद PTI की जो कोर लीडरशिप थी उनमें से कुछ लोग तो चले गए उन्होंने कहा हमने सियासत भी छोड़ दी जिन्होंने कहा हमने सियासत छोड़ दी उनमें आधों ने एक्चुअली नहीं छोड़ी और पार्टीज में चले गए फिर वापस आ गए कुछ ने वाकई छोड़ दी जो रह गए थे उनमें से कुछ बैकएंड पे चले गए
کچھ آگے آئے, پھر کچھ نئے لوگ بھی ایڈ ہوئے. شیر افضل مروت was one of the few people who started doing jalsas and everything, and he said کہ اگر ہم نے اسمبلیز نہ چھوڑی ہوتی تو شاید 9th میں اور یہ چیزیں نہ ہوتی. In a good way or a bad way? That's, I don't know, I'm not the Supreme Court. But he said 9th میں نہ ہوا ہوتا. Leaving, since now you've come back to the parliament, leaving the parliament, was it a good idea or a bad idea? We had a consultation in the parliament, in one of the committee rooms, and 90% plus people suggested that we should not resign. But the leader prevailed, and he said, well, in his view, it was, he took all of our advice, and then he decided against our advice. And I mean, you see, basically دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہائنڈ سائٹ میں, ریٹروسپیکٹ میں چیزیں, اب ہم جہاں پہ ہیں اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے, سو وہ فیصلہ وہاں پہ you could not foresee. ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, اچھا ہے برا ہے سارا کچھ ہے, لیکن اس وقت we had not gone through this experience. So because فیصلہ ڈیسیژن ہوتا ہے, وہ at the cost of sounding like a certain چیف منسٹر آف بلوچستان, ڈیسیژن ہوتا ہے, لیکن مطلب ہے کہ یو ہیو, اس میں اچھا اور برا کچھ نہیں ہوتا. چیف منسٹر وہ ڈگری ہوتا ہے, not the new one. نہیں, یہ تو خیر ایک اور ہی چیپٹر ہے. یہ تو ابھی سننے میں آیا کہ بھٹو صاحب کا ویژن آگے لے کے جائیں گے بلوچستان میں. So that's all of us knew that he's going to be chief minister. Remember, you definitely knew. It was more than a month, 2 months. ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے, ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا چند ہفتے پہلے, اس میں آپ کا ذکر آیا تھا. ہم ایک چیز سے بہت امپریس تھے. We were discussing ریحان زیب, and we were really sad when he passed away, اور یہ وہ, اور اب آپ جو ہائنڈ سائٹ کی کہہ رہے تھے, بٹ آن دیٹ ڈے جو ہمیں لگا از ایک لحاظ سے وہ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی. دیر از اے ٹینڈنسی آف دا پی ٹی آئی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اینی ایڈوانٹیج جو آن لائن ان کو ملے, اینڈ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نہیں, یہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, لیکن ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا, اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے کینڈیڈیٹ فار اس ٹو تھنک دس از اے ٹریجڈی. تو ایک لحاظ سے لائک یہ جو ذرا سا آپ کا ہے کہ یو آر ولنگ ٹو کامنٹ اور بتا دیتے ہیں, تو آئی مین ڈو یو ایور فائنڈ کہ یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ Well, honestly, ایک سیاستدان کا جو ہے نا, فرینکلی, خاص کر ہمارے پارلیمنٹری پالیٹکس میں, سیاستدان کا پہلا گول ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائے, کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین. اس لحاظ سے تو میں آ گیا ہوں دوسری دفعہ بھی. ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے, لیکن مجھے ابھی تک ایسا کوئی وہ نہیں ہوا. I've always tried to speak my mind, and I've always, because I have not been brought up as a politician. ٹھیک ہے, میرا خاندان بھی سیاسی ہے وغیرہ, لیکن میں زیادہ تر UN میں وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی, پہلی بلکہ بات ہوئی تھی, وہ فاٹے میں کوئی پروجیکٹ تھا, اس حوالے سے میں نے کہا ان کے والد MNA صاحب ہیں تو حکومت بھی ان کی ہے, تو میں نے کہا کہ جی ذرا اس میں ہماری ہیلپ, کوئی لینڈ سیٹلمنٹ کا کچھ پروجیکٹ تھا. تو دس از ہاؤ I actually reached out to him. تو پروجیکٹ بند ہوا یا نہیں؟ اچھا سنے وہ میں بتاؤں, وہ بیسکلی وہ یہ تھا, میں اس وقت FAO میں کام کر رہا تھا, تو ہم نے جو ہے فاٹا سیکریٹریٹ سے بات کی, اور وہاں پہ ہمیں لگا کہ بہت بڑا ایک اسکوپ ہے لینڈ سیٹلمنٹ کا, اور وہاں پہ بندوبست نہیں ہوا پورے فاٹا میں. وزیرستان میں کہیں ہوا ہے, شاید کچھ باجوڑ میں بہت ہلکا پھلکا ہوا, باجوڑ میں کہیں ہے, اچھا 2-3 جگہوں پہ تھا. سو وہ پھر ہم نے یہ کیا, بلکہ مجھے FAO سے بھی ریزسٹنس آیا. وی اسپینٹ اباؤٹ a good $90,000 on the PC1, and proper اتنی کتابیں اس میں, because we wanted to start it afresh, کہ جی ہم نے اسٹارٹ لینا ہے فرام لینڈ پارسل. because اگر آپ پنجاب کا دیکھ لیں تو انہوں نے وہ جو فرد ہے اسی کو ڈیجیٹائز کر دی, تو فرد اچھی ہے یا غلط ہے اسی طرح ڈیجیٹائز ہوگی. تو اگر اس میں انوملی ہے تو وہ بھی ڈیجیٹائز ہوگی. ہم نے کہا نہیں, ویل اسٹارٹ ان فاٹا بیکاز اٹس فریش اسکریچ, ہم لینڈ پارسل سے اسٹارٹ کریں گے, اور اس کے اوپر ویل بلڈ آن دس. And it had a GIS component in it. It had a strong GIS component, and اس کے اندر سارا کچھ تھا. یہی سے خراب ہو گیا.
चेंजेस डाल दिए. अच्छा उसमें भी फिर वो उस वक्त वो TIP सेक्रेटेरिएट था कि TPR सेक्रेटेरिएट था. वो पहले IDPs थे, फिर टेम्पररी कुछ बन गए थे. सच क्या है ना सर, TDPs, जिस तरह ये कश्मीर हाईवे श्रीनगर बन गया उस तरह वो IDP से TDP बन गया. सो नहीं ये तो आप लोगों ने बनाया था ना. हमने कहाँ बनाया था, हमने अपनी ये नहीं मानते. नहीं कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे तो आप लोगों ने बनाया था, और साथ वो टाइमर भी ऑन कर दिए थे कि इतने दिन हो गए, वो अभी तक चल रहा है. हमने कहाँ कहा था, लोगों ने कहा था कर लो, तो हम तो सब बड़े तैयार बैठे थे. हमने कहा था. अच्छा, सो बेसिकली वो जो था जिस तरह द प्रोजेक्ट वाज कि हम उसको स्टार्ट करेंगे. इंटरेस्टिंगली वो प्रोजेक्ट फाटा का जो एक वो था, उसको पता नहीं क्या कहते थे, मर्जर के प्लान में फिर ऐड हो गया. उसमें भी ऐड हो गया. UNDP took it over. No, not the UNDP, USAID. USAID ने यहाँ तक कहा था कि जी पैसे तैयार पड़े हैं, शुरू करें. लेकिन फाटा सेक्रेटेरिएट में जो एक अफसर थे जिन्होंने इसको पुश किया था, वो तब्दील हो गए. उसके बाद देयर वर नॉट मेनी टेकर्स कि यार उसको हम टेक करें. और दूसरी जो उस वक्त, बिकॉज अगर आप याद हो ये जो फाटा मर्जर था, उसके अंदर जो था एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी ट्रांजिशन पीरियड 5 साल का. कि भाई वो बिकॉज उसमें ये था कि उस ट्रांजिशन पीरियड में हमने उनको ऊपर लाना था. 5 or 10 years I'm forgetting. 8 महीने में बहुत सी चीजें मैं भूल गई. सो बेसिकली वो था. लेकिन फिर ऑब्वियसली जो ने हुकूमत थी, अच्छा उसमें और भी ये था कि जिसको जल्दी करें, ऐसा ना हो कि हुकूमत बदल जाए और पूरा वही बदल जाए. सो उसमें ये था कि हमने काफी जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा इस वक्त इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, बिकॉज इस वक्त FCR भी है, FDR भी है, तो हम पुश कर सकते हैं. बाद में अगर हम मेन स्ट्रीम में जाते हैं तो फिर हमारी जो बाकी बंदोबस्त सेटल्ड एरिया का हुआ उसमें जब हम सजेशंस दे रहे थे, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्कड ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स उस टाइम इसी तरह के, वी सजेस्टेड कि यू स्टार्ट फ्रॉम एरियाज दैट आर नॉन प्रॉब्लमेटिक. फॉर एग्जांपल बाजौड़, ठीक है, बिकॉज बाजौड़ वाज आल्सो पार्ट ऑफ मालाकांड. यस, लेटर ऑन इट वाज दीर अलग हो गया, बाजौड़ अलग हो गया, मालाकांड अलग हो गया. But there are problematic areas such as Kuram. I'm sorry, हवा बहुत तेज है. कुरम में वो It's not your fault. कुरम में ये है कि एक तो वहाँ पे स्प्लिट बहुत बड़ा है, जो सेक्टेरियन स्प्लिट है, and that always gets triggered from a land dispute. हाँ, absolutely. ठीक है. तो we said कि जहाँ पे नहीं है फिलहाल problematic areas, उनको बाद में करते हैं, phase wise इसको कर दें. बट उसका ये था कि एक तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी PMLN की, we asked them for years कि यार ये फाटा रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है इसको जल्दी शुरू कर दें. वो अभी आपके एलाइज हैं मौलाना फजल रहमान और महमूद खान चकजई, Ally-ish, not entirely. उनकी वजह से मियां साहब ने उनके साथ फ्रॉड किया बेसिकली. अच्छा नहीं, उसमें मैं आता हूँ. उसमें शानदाना गुलजार gave a very interesting statement to Jio, शहजाद इकबाल. लेकिन वो उनकी वजह से, चूंकि वो एलाइज तब भी जरा इस तरह के थे कि उन्होंने वो फाटा रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो था वो हुकूमत के आखिरी दिन किया, लिटरली आखिरी दिन, और प्रोविंशियल असेंबली से भी वो असेंबली के आखिरी दिन पास हुआ. तो वो बहुत बेहतर हो सकता था अगर साल 2 साल 1.5 साल 3 साल पहले हो जाता, उस गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ उसका बन जाता. Akram Khan Durrani sahab was I think one of the only cabinet member from KP, and he was the one who pulled it in the cabinet. If memory serves me right. लेकिन वो महमूद खान चकजई के पॉइंट पे वापस आते हुए ना, अरबाब साहब का बेनिन से बात हुई. नहीं, इनका कैंडिडेट है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का? मतलब अब तो सारे सुन्नी इत्तेहाद, हम सारे सुन्नी इत्तेहाद का, हम सारे सुन्नी बैठे हैं. बरेलवी सुन्नी है. नहीं, आपने तो पहले बरेलवी सुन्नी या दियो सुन्नी, ये बरेलवी सुन्नी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले. बट द बेस्ट, अच्छा ये बरेलवी है. हाँ, द बेस्ट थिंग इज कि आपने इनको भी साथ लिया और आपने MWM को भी साथ हम दिया. तो तैयार थे उसमें भी. तो देखिए बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म. MWM वाज अ प्लेटफॉर्म. SIC हम कौन सा कोई अपना कोई सेक्ट बदल रहे थे कि जी अपने साथ फिर वो चीज लेके फिर मतलब वो तो पॉलिटिकल एक मूव था ना. Probably अरबाब साहब का और उनसे पूछ भी लेते हैं, इनका शायद मौक़िफ़ ये है कि whatever he is saying is the correct way of saying things. किनका? महमूद खान साहब का, जो उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट में तकरीर. शानदाना साहिबा कहती है कि वो उन्होंने ये कहा था कि ये शाम के बोले वापस घर आ गए. बहुत परेशान थे, सोच विचार किया उन्होंने समझ आ गया कि मैं गलत था, ये ठीक था.
ہاں اور تو بلیفس بڑے. ویسے ایک چیز میں سوچ رہا تھا ہم نے جب بات کی تھی وہی کہ جیسے یہ ریحان زیب پہ آئی واز امپریس بائی دیٹ. آپ نے تو کام بھی کیا لیجسلیشن میں اور وہ 2020 میں آپ نے ایکسٹینشن دیا تھا چیفس کو اور امپورٹنٹ سب نے مل کے دیا تھا. ہاں سب نے مل کے. ان چیزوں پہ یونٹی ہوتی ہے. نہیں وہ تو کافی عرصے تک ون پیج بھی تھا. تو ابھی ایک سوال جو ابھی آتا ہے کہ جو آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارنر میں آپ آگے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اینٹی پی ٹی آئی کارنر میں چلی گئی. تو یہ ہاں ویسے یہ بھی بات صحیح ہے. لیکن ڈو یو تھنک لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ایک حد تک چیز بول سکتے ہیں بٹ ڈو یو تھنک یو گائز آر ناؤ جینیونلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور یو وانٹ کہ وہ پرانے دن آپ کو یاد آتے ہیں کہ اس طرح کا پھر ہمیں مل جائے. اچھا انٹرسٹنگلی جب آرمی نیوی ایئر فورس ایکٹ کے اوپر ووٹنگ ہوئی فلور پہ تو دو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہاں پھر ایک زبان سے ایک دل میں. تو ہم وہ دل والے تھے بٹ اتنا میں کہہ سکتا ہوں اتنا تھا کہ I was in my chamber. I abstained from voting on that day. I should have actually been with Mohsin Dawood and Ali Wazir, but it was ٹھیک ہے. دیکھیں کبھی کبھی آپ کو گورنمنٹ میں رہ کے بہت سی چیزیں سہنا پڑتی ہیں اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو میں I was not too keen on going on the talk shows because then you at times have to defend things that you personally may not believe in but you're also part of a government. مطلب یا تو پھر آپ اسی یا تو آپ کہیں کہ نہیں یار بس میں جا رہا ہوں اور یا پھر آپ ایک مڈل گراؤنڈ وہ کریں. جہاں تک دیکھیں اصول کی بات اصول ہوتے ہیں وہ you can't change that. You can't put even a spin on that. اصول کی بات یہ ہے کہ سیاست اور فوج 2 الگ چیزیں ہیں. فوج جو ہے اس کو اگر آپ آئین میں دیکھ لیں تو اس کی ڈیفینیشن آرٹیکل 243 ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ول ایکسرسائز کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ دی پریزیڈنٹ از گوئنگ ٹو بی دی کمانڈر ان چیف. پھر آرٹیکل 244 دیکھ لیں اس میں اوتھ آتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ از اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین پہ جاتے ہیں تو اگر آپ 2018 میں ہوں یا 24 میں ہوں یا 1920 میں ہوں یا 1990 میں ہوں اصول ہوتا ہے. اگر آپ ڈیویٹ کریں گے اس سے تو اوبیسلی پھر وہ ہوگا. سو یہ اکثر مجھے میری پارٹی میں لوگ کہا کرتے ہیں کیا کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. میں کہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایز سچ از نو اینٹی. کہاں ہے اس کی ڈیفینیشن؟ کہاں کسی قانون میں کہیں لکھا ہے کہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ تو ہم نے ایک ٹرم بنا لی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی سو بیسکلی آئی تھنک دیز آر لیسنس جو کہ اب ہر پارٹی نے سیکھ لیا ہے. ایوری ون از گون تھرو. ڈو یو تھنک ہر پارٹی نے سیکھ لیا؟ مطلب دے ہیو ایٹ لیسٹ گون تھرو دس. نہیں لگتا تو نہیں ہے جس طرح کا سیکھا ہے کسی نے. Because I remember, I'm sorry for interrupting here. نواز شریف used to say کہ میرے 30 سال بعد اب میں مانتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا. Whatever we did. This is before 2018 obviously. جب وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا تھا. Now the party is back in power. Probably without Nawaz Sharif, but it's back in power. پی ٹی آئی کے ساتھ کافی ان کو تو 30 سال لگے تھے, آپ کو تو 2 سال بھی نہیں لگے ادھر آتے ہوئے. Will it ever go back to that? Had PTI gotten, for example, gotten back into government? میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. I remember the date very clearly. 6th January 2021. میں نے ٹائم لیا, ہماری حکومت تھی, میں گیا پرائم منسٹر کے پاس. میں نے کہا سر, وہ جو ان کے ساتھ ایک جے ایس ہوتے تھے, ہی وڈ ہیو اے فائل آف ایوری ایم این اے کہ یار اس کا کوئی کام شام ہو. میری فائل خالی تھی. اس نے کہا سر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں اس کے لیے نہیں آیا آپ سے ایک بات کرنے. تو میں نے اسے کہا کہ سر اس وقت بھی اف یو ریممبر 2021 میں پی ڈی ایم بڑا ان کا ایک چڑھاؤ تھا. تو میں نے کہا سر یہ پی ڈی ایم in the coming 6 to 9 months it will fade out. There are going to be 2
पावर्स, दो कुव्वतें होंगी पाकिस्तान में, एक हम और एक वो एक हम और एक हमारे वो सो मैंने कहा कि जी तो मैंने कहा कि जी वी हैव टू, अभी से हमें अपने रैंक एंड फाइल पे काम करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे if you have a proper organizational structure you can beat anybody, because we only political worker has strength जो किसी के पास नहीं होती. सो उस वक्त भी हमें ये अंदाजा था कि तो एक इंकलिंग थी कि आगे जाके कहीं ना कहीं ये चीज एंटी होगी. और अच्छा, ये प्रेडिक्शन बहुत लोगों ने दी थी. हाँ कि यार अभी तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सेटअप बना हुआ है और ये एक पेज पे एंड everything is converging, but at some point this will just take a U-turn like everything else. देखें honestly, और ये मैं उस वक्त भी दबे अल्फाज में कहता था, थोड़ा सा अकाली के साथ ज्यादा, एक पेज जो होता है ना, मतलब आपने कभी सुना है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी डिप्टी कमिश्नर एक पेज पे हैं? बिकॉज अगर आप नहीं होता ना, राइट, बिकॉज इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कहते हैं कि जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और सेलेक्टिवली नहीं मानना, तो फिर तो सारी की सारी अफवाज, एयरफोर्स, नेवी, पूरा मुल्क एक पेज पे होता है. they are under the federal government, command and control of federal government. Whoever is in the power, अभी जो हुकूमत है हमारी थी या कुछ, तो कभी एक सबऑर्डिनेट इदारा भी किसी उसके साथ and the page should always be the constitution. Yes. It should be the constitution. और हम देखें, अक्सर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, और ये आज भी आपने नोटिस की होगी, पहले भी है, एक परसेप्शन है कि जी हो ये तो फौज का सियासत से कोई काम नहीं है और इनकी तो ओथ में भी नहीं है और ये तो ओथ फॉलो नहीं करते. तो अगर हम अपने सियासतदानों को देख लेंगे, वो कौन सा अपना ओथ, मतलब अगर आप ओथ को देख लें, उसमें ये भी है टू प्रिजर्व, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक, एंड टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली. तो आप अगर रूल 30 और 31 देख लें, तो आजकल जो है या माजी में जो हुआ, दैट्स अगेंस्ट द रूल्स. लेकिन हम उसको वो करते हैं. दूसरी बात ये है कि एक्सपीडियंसी, हम सब, मतलब अगर आप पाकिस्तान में देख लें, और आई होप कि मुझे टाइम मिले मैं फ्लोर पे कहूं, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज एट सम टाइम सोलिसिटेड सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू कम टू पावर. Yes. ठीक है. Yes. एवरी पॉलिटिकल पार्टी. There are reasons obviously. हाँ, बट उसके बाद फिर होता क्या है? उसके बाद होता ये है कि देन यू मेक कॉम्प्रोमाइजेस. और ज्यादातर कॉम्प्रोमाइजेस किस पे आती हैं? सिविल लिबर्टीज पे आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आती हैं. ये जो भी एक जो सहाफियां सत्तूर के साथ हो रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? वो बोलेंगे तो ऑब्वियसली तो उसमें उस दिन हमने डिस्कशन की थी कि जो ये लेजिस्लेशन बनाता है, जो पार्टी खराब होता है. हाँ, ये मुझे फारूक एच नाइक ने कहा था. हम लोग वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की इवेंट में भी गए थे वहाँ जिनीवा में. उन्होंने मुझे कहा था कि जी मैंने उस वक्त बहुत दफा PMLN से कहा कि यार ये नैब का कानून खत्म करो, लेकिन वही वाली बात कि हर कोई, आई डोंट नो, ये कुछ है समथिंग, इस पे भी रिसर्च की जरूरत है. जो पावर में होता है उसको ये लगता है कि मुझसे ये नहीं होने वाला, मेरे साथ ये नहीं होगा. वो हमने पिछले पॉडकास्ट में यही बोला था कि एस्टैब्लिशमेंट के पास सबसे बड़ा हथियार, उसका नाम है लॉलीपॉप. एग्जैक्टली. Sorry, so our guys need to take a break or we will come back, so they give the camera a rest. I hope they're not freezing because we are. ब्रेक तो खत्म हो गई है. ब्रेक खत्म हो गई है, लेकिन मौसम तबाही हो गई. बहुत तबाही हो गई है. शुरू से तबाही था, अभी आप लोगों ने रिलैक्स किया. नहीं, आपके ऊपर तो बहुत अरसे से तबाही था. अब थोड़ी देर के लिए माहौल वो हो गया था ना, जैसे अरबाब साहब पिछले 7 महीने में थे ना. फ्लैशबैक हो रहा था. नहीं, लेकिन उसमें वो आपको है ना 300 मूवी जो है स्पार्टन्स, तो कहते हैं ईरानी के एरोज हैं वो शेड्स बन जाते हैं कि आसमान छुप जाता है. तो कहा वी लाइक फाइटिंग इन द शेड. हमने को वैसे ही कोई कहानी है. वी हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग. नहीं, अगर आप 300 का रेफरेंस दे रहे हो तो आखिर में कह दें. Yes. They have actually. I don't know if I can put this in the podcast. Well, I am not because of them, but because of the blasphemy thing. I am supposed to be the politician. Well, okay, let's see. Before it like really starts raining heavily, 2-3 जल्दी से सवाल कर लेते हैं. एक ये है कि do you think कि एक हम डिस्कस कर रहे थे पिछली बार भी कि, या मैं किसी और से डिस्कस कर रहा था कि यही जो बात है, अगर हमें जमहूरियत इस्टेब्लिश करना है, और एक ज़माने में जब वो मसाकी जमहूरियत हुई थी, अब आइडियली अगर कुछ हमें उनको ये जो जमहूरियत का स्पेस है उनको ज़रा पुश बैक करना है, तो वो यही होगा जब ये 3 मेन पार्टीज़ एक साथ पे एग्री कर लें कि ठीक है हम
حریف آپس میں رہیں تو گے. کچھ بھی کریں گے. ہاں حریف ہے لیکن ہم یہ آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں. یہ آئیڈیل کی. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ارباب صاحب کچھ عرصے پہلے تک مولانا فضل الرحمان اور آپ کا بیٹھنا بھی آئیڈیل ہی لوگوں کا تھا نا. وہ بھی دیکھیں زئی کا بھی یہی بات ہے, وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن گیا. بیٹھنا ایک بات ہوتا ہے, سنسیئرٹی الگ بات ہوتی ہے, اس کے اندر پھر ڈفرنٹ ویریبلز ہیں. دیکھیں آپ کا جو پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ آر سنسیئر ود ایچ ادر. لیکن میں ایک اور آرگیومنٹ کر رہا ہوں آپ سے. اٹس اے فورسڈ میرج. ایگزیکٹلی فورس میرج نہیں, لیکن ایون ڈیورنگ وہ گیلانی کے ٹائم میں انہوں نے وہ کی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ لائک اس چیز میں جو ایک تھیوریٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو پارٹیز کر نہیں سکیں گے کہ ایک لحاظ سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے وعدوں پہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, اینڈ ون وے ریپروچمنٹ بھی جو ہے with the establishment. Who was the gentleman who said کہ نساء کی جمہوریت جو ہے قرآن کا لکھا ہوا نہیں ہے. ہاں لیکن تو ٹرسٹ والی بات جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لائک وہ تو بائی اینڈ لارج انہوں نے ایک دوسرے کو بیک اسٹیپ کیا تھا ملٹیپل پوائنٹس, لیکن جو سبسٹینٹیو ایک دو چیزیں تھیں اس میں وہ ذرا برابر تھے, بیکاز کمپیریٹر کیا تھا 90s تھا. اور اب میرا سوال یہ ہے کہ لائک اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ بالکل بات ہی نہیں کریں گے, تو آپ کس کے ساتھ بات کریں گے؟ آپ پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بلکہ ایٹ ٹائمز the optics have been such the optics have been such کہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی at this point, even at this point is more willing to talk to the establishment than the political parties. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. آئی تھنک دس از پرابلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا. آپ پی ایم ایل این سے نواز شریف کو ہٹا دیں, آپ بھٹوز کو پیپلز پارٹی سے ہٹا دیں, اور آپ عمران خان کو پی ٹی آئی سے ہٹا دیں, پارٹی ایک بھی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. سو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیڈر کے اوپر کہ ان کا کیا انکلینیشن ہے. آپ نے دیکھ لیا پاسٹ میں, in my view Zardari صاحب has been more pragmatic. Yes. ٹھیک ہے, rather than an ideologue. Okay, traditionally ایک زمانے میں پی ٹی آئی پی 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 ہوتی تھی. Democracy is the best revenge. ہاں وہی والی. سو بیسک چیز یہ ہے کہ it all depends, اور چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں, so at least most of us do not have access to him. صحیح. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ایک بندہ جب جیل میں ہوتا ہے تو اس کا پرسپیکٹیو, اس کو جو انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے, یا اس کا جو ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے, وہ بڑا وہ ہو جاتا ہے, نیرو ہو جاتا ہے, بیکاز اس کو اس طرح ایڈوائس نہیں مل رہی ہوتی, وہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا. وہ سو I don't know whether I'll not be able to answer this question, but ideally, if you ask my view, it is always better to speak to political parties, whether you want to sit with them, you want to sort of have some kind of an alliance or not. It's always good to have at least a channel. Than to speak to establishment. Because establishment کا جس طرح آپ سب کو پتا ہے, they have no role in, they should not have any role in politics. Yes. Which is obviously not the case in the country. دوسری جو آپ کی بات ہے نا, اگر ہم جمہوریت کی بات کریں تو آئرنی کیا ہے کہ آپ مجھے جو ابھی کم از کم پارلیمان میں جماعتیں بیٹھی ہیں, ان پارٹیوں کے اندر کون سی میں جمہوریت ہے؟ ایک میں بھی نہیں ہے. باتیں سب کرتے ہیں, ایک میں بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں چیریٹی begins at home. گھر میں آپ کی چیریٹی نہیں, اور آپ جا کے decisions come from top to bottom. کیا ٹپیکل کیا ہے, it's more or less sycophants and trying to ان کے ساتھ بنا کے رکھیں, ان کے ساتھ بنا کے, and then groups, مریم کا گروپ الگ, شہباز کا, اس کا حمزہ کا گروپ الگ, ادھر بھی شاید ادھر بھی زرداری صاحب کا الگ, بلاول صاحب کا الگ, خاموش ہے, کوٹ ہے, پی ٹی آئی میں کس کے یہاں نہیں, یہاں ایک ہی گروپ ہے, خاص گروپ ہے, دو گروپ دیکھ رہے نا, مثال ہے جمہوریت کے لیے پاکستان میں. نہیں لیکن جب تک خان صاحب جیل میں ہے تو ایک بیرسٹر گوہر گروپ ہے اور ایک شیر افضل فروغ. I don't know کہ مروت صاحب کا کوئی گروپ ہوگا یا نہیں ہوگا, بیکاز وہ تو اینیویز. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگر آپ نے چیزیں آگے لے کے جانی ہے, آئیڈیلی یہ ہوتا ہے ٹربو پراپ سولو فلائٹ. I thought it was yet. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چیزیں ٹریک پہ لانی ہے, وہی ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیل, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. پہلے انٹرنلی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ ہم آپس میں تو سچ بولیں کہ ہم نے اس وقت یہ کیا تھا ساری پارٹیوں میں, اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں, یہ سچ بولنا میرے خیال میں صرف پی ٹی آئی کا رہ گیا, باقی تو بول چکے ہیں whether or not. اب اس کے اوپر عمل دوبارہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو بولنے سے کیا, اگر عمل ہی نہیں کرنا, so what's the point. نہیں لیکن ایک چیز جو بٹ
your party has not even started to talk about it. Because we're a new party. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ جو نہیں ہوا یہ ہے 4 سال کی انٹرنشپ ہم نے دی تھی، اس میں تو سیکھ گئے ہیں آپ. یہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے ایکچولی انٹرنشپ، ایک ہوتی ہے سرکار کے حوالے سے حکومت چلانے کی انٹرنشپ، ایک ہوتی ہے سیاست کی. آپ کون سی والی گنتے ہیں؟ ایک اور سوال ہے ویسے، ایک اور ہے یہ almost to the side ہے، لیکن I found this interesting. کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ پریشر گروپس ان پارٹیز کے کون ہوتے ہیں. Let's take out the establishment for a second. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ATMs وہ تو انٹرنلی ان کا ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. Even if we take out the business community, تو وہ کہتے ہیں like with the PPP it's like the heavyweights from the landlords in Sindh for example. With the PMLN it's the trader class جس سے یہ ذرا ڈرتے ہیں. اور with the PTI it's social media. آپ اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ سوشل ہاں جو ہمارے ٹاپ ٹیئر ہے، اور خاص کر خان صاحب جو ہے ہی از انفلوئنس ہوتے ہیں میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے. تو وہاں پہ اگر کوئی ٹرینڈ چل جائے تو اٹ ہیز اے سرٹن امپیکٹ. ٹو واٹ ڈگری وہ دیٹ از سبجیکٹو، لیکن وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. دوسری وہاں پہ بھی دیر آر پیپل ہو آر کائنڈ آف لائک دی آئیڈیالوگس اینڈ دے ہیو proximity to the leader. وہ جو ہیں they have اور وہ بدلتے رہتے ہیں, so they have a certain amount of influence. جلدی سے ایک اور بھی سوال میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے, and I'm just curious. اور یاد رکھیں, I understand آپ شریف آدمی ہیں, so I'm not putting you on the spot کہ ہر چیز پہ سچ بول دیں, because you have to. لیکن یہ پیچھے کسی سے ملے ہوئے نہیں ہے. نہیں لیکن actually at times like this بہت بڑا فائدہ ہوا ہے میرا کہ میں نے ووٹ ان لوگوں کو ڈالا ہے. کیسے بس کہیں گے کہ یار تھوڑا سنسیئر تو تھا. نہیں آپ سوال میں پوچھوں گا نا تو سوال کا جو I know کچھ اور لنک کریں گے. نہیں لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائک آئیڈیالوگس, ایک چیز جو میں کیوریس ہوں کہ I mean I guess at some point maybe it's true of maybe PMLN and PPP as well, لیکن جب بھی میں سنتا ہوں کہ خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور یا لیکن ان آئیڈیالوگ سے جب میں ملتا ہوں وہ ایک پرسنالٹی ورشپ ہوتی ہے. تو اگر اس میں آئیڈیالوجی کون سی ہے جو ڈفرینشیٹڈ ہے سفیشینٹلی اوروں سے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن, بیکاز اس کی آئیڈیالوجی سے زیادہ اکثر آئیڈیالوجیکل انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں کہ کسی کے نزدیک نہیں, بٹ ونس یو ڈیفائن این آئیڈیالوجی یو کین دین انٹرپریٹ اٹ نا. آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن تو ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کو ہر کسی کو پتہ ہے نا, بٹ ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں ایروڈ ہو جاتی ہیں. دیر آر بلری لائنز جس میں وہ نہیں کھا سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ جی بی کا ویژن یا 2011 میں یو کوڈ سے دیٹ اباؤٹ عمران خان کہ ذرا کلیئر تھا کہ یہ جو ایروژن اور یہ اور چیزیں یہ ایون ود بھٹو ان دی بگننگ اور دین بائی 77 کچھ اور تھا. ہاں تو بیسیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے. Ideology is always going to be as it is, blurry and subjective. میری انٹرپریٹیشن ایک ہوگی, دوسرے پارٹی ممبر. No, but is there a party ideology or a group ideology, or is the ideology is that whatever Imran Khan says is correct? نہیں دیکھیں ان کا بھی, اگر آپ دیکھیں نا there are certain taglines, slogans. ریاست مدینہ, انصاف, جسٹس. ویدر انسٹنٹس میں ہماری اس پہ کتنا وہ ہم پورا اترے ہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. سو یہ بھی یہ نیا پاکستان, نوجوان, شاہین, اقبال کا شاہین اور فینکس وغیرہ سارا کچھ. ملیشیا, جرمنی, ناردرن آئرلینڈ, Japan. That was Google. گوگل کی کام نہیں کر رہا تھا, ہماری غلطی کوئی نہیں ہے. There have been a lot of allegations leveled on PTI and its leader right before 9 May, in the build up to 9th May. Will there ever be a point where this, if PTI comes into power again, these things will not be no, I mean you're in KP in power, but like you still haven't reached that point where the power resides in you. So what I want to know is that will there ever be
you know, someone will break this wheel or not. कि यार बस अब आगे लेट्स फोकस ऑन द कंट्री, ये क्या है, 3 को डाल दिया, 3 साल तक नैब के केसेस चले, फिर उनको वापस निकाल दिया, फिर इसको अदालत के थ्रू, या फिर बाद में कहें यार मैं तो नहीं कर रहा था, किसी और ने कहा था इसको कर दो. देखें, I hope, because I cannot answer this question at this point because जिस पे डिपेंड करता है वो भी जेल में. लेकिन I hope after learning, after going through these experiences, that we do better if and when we get another opportunity. एक और चीज जो अक्सर लोग कहते हैं, कुछ लोग जिनसे हमारी थोड़ी बहुत मीटिंग होती है कि जी आपको दोबारा स्पेस मिली है और ये है. स्पेस हमें मिली नहीं है, स्पेस हमें पब्लिक ने दी है. मैं एक चीज जो आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव राइट इन माय हार्ट, इसका आवाम से एक हद तक मेरा एतबार उठ चुका. Okay. 8th February has reposed it, not because they voted for us, because they came out and they made a statement. And also their belief in the system कि यार ये अब देखें, हमारी हाफिजाबाद की MNA है अनिका समथिंग मैडम, उनका अगर आप सिंबल देखें, सिंबल दैट्स रेडियो ट्रांजिस्टर्स, और उनके साथ एक और अनिका डाली गई थी जिसका था हारमोनियम. तो अगर आप बैलेट में देखें ना, there is only one difference, एक एंटेना है उनका, रेडियो का जो एंटेना. पीपल मेड श्योर कि वो इसी एंटेना को वोट दें. हमें लोगों ने कहा था कि जी आप ना आए, सिंबल ढूंढना भी हमारा काम है, पोलिंग स्टेशन ढूंढना भी हमारा काम है, पहुंचना और वोट डालना भी हमारा. नहीं, I give this credit to the PTI जो बाकी पार्टीज में नहीं है. Credit goes to the public because they've shown resolve. So अगर उस resolve के बाद भी हम रिस्पॉन्ड ना करें तो then obviously we don't deserve to have this is a privilege. हाँ, मतलब आपके पास चले पहले तो एक्सक्यूज की गुंजाइश थी. प्रिविलेज है जो आपको आवाम ने दिया है. वो मैंडेट जो होता है ना, वो आवाम का होता है, वो किसी लीडर का नहीं होता, ना किसी पार्टी का होता है. ये जो हम लोग 6-7-8 दिन पेशावर में धरने दे रहे थे जीतने के बाद, तो मेरा हमारे एक वर्कर था, कहता है ये कोई बद्दुआ लगी. मैंने कहा क्यों? कहता है लाख वोट लेके भी आप सड़कों में बैठे हो. I have one last question and that is, I would add a comment to this. वो एक चीज है, I understand it's not humorous for you guys, लेकिन जो भी ECP ने किया और इंजीनियर्स ने किया है, एक चीज जो मैं जरा बैठ के सोचता था कि like some of the symbols were allocated with some humorous and malicious in them. So I mean, like my favorite one would be like you give a speech कि यार अब गैरत के लिए निकल आए, ठीक है ना, ये मुल्क सवारे बचाए, ठीक है ना, मोर बैंगन पे लगाए, ठीक है ना. नहीं just लोगों ने लगाए. हमारे जो आसिम खान थे, सब्ज मिर्च but people went for it. हमारा ये था कि जी खान इशारा का वो ट्रैफिक सिग्नल था, हमारा ट्रैफिक सिग्नल था. हमने पहले से लेकिन Actually, you guys got a better one. No, that's because we जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का था और it was आखिरी जो टाइम था कागजात वापस टिकट सिंबल जमा करने का, उस वक्त हमने कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट शायद हमारे खिलाफ फैसला दे. So we were on the call, 3-4 people, और हमने कहा अच्छा कौन सा खाली है, कौन सा खाली है. My RO told me later कि उनको ये मैसेज आया था कि आपने इनको कोई स्पोर्टिंग इक्विपमेंट नहीं देना, बिकॉज मैंने पहले कहा विकेट, उसने कहा नहीं, फिर कहा रैकेट, फिर शेटल कॉक, मैंने कहा भाड़ में गया. वो जो आपके कराची के वो फिक्सेट वाला क्या नाम है उसका, आलमगीर, उसको भी बैंगन मिला था ना. उसने जितने पोस्टर्स बनवाए बैंगन को बैट पकड़ा दिए. So देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेसिकली यहाँ पे जो मेन जो था ना, जिस तरह आपने कहा था कि जी ब्लास्फेमी केस करवाएंगे हमारे ऊपर, हमने कहा है लोग हलवे के ऊपर लोगों को कत्ल कर रहे हैं. ये ब्लीप हो जाएगा, खैर है, डोंट वरी, द पॉइंट इज वैलिड. हाँ कि लोगों ने ये किया है, मतलब इसमें हमारी कोई और सो इसी दैट इज व्हाई आफ्टर 8th May the politicians in this country or the parliamentarians, especially ours, they have to have a little more grit, because अगर आपने मिसाल के मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आवाम ने इतनी आपके साथ गैरत की है तो थोड़ा बहुत आप में भी आनी चाहिए और थोड़ी सी चीजें खुल के बात. उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ आप टीवी पे भी बैन होंगे और आपकी पार्लियामेंट की तकरीर भी नहीं चलेगी. आज उम्र भी नहीं चली. बट माय क्वेश्चन, वो प्रोड्यूसर बार-बार, I'll go back to the South Asian reference that you made कि साउथ एशियन पार्टीज में
majority. یہ نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں چلے گی, نواز نہیں ہوگا تو این نہیں چلے گی, فلانا نہیں ہوگا. وہاں مریم آ گئی ہے, پھر بلاول آ گیا ہے, پھر آصفہ آ جائے گی, پھر کچھ اور آ جائے گی. عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے. واٹ اباؤٹ دی پی ٹی آئی آفٹر عمران خان؟ That's the question that needs to be discussed, because there's no, I mean, I don't think there's any as such succession planning. جو ہم کبھی کبھی وہ ڈفرنٹ کچھ سرکل سے سنتے ہیں کہ جی مراد سعید از دی نیکسٹ چیئرمین اور دا نیکسٹ لیڈر ان دس پارٹی. کچھ علی امین کا کہتے ہیں, کچھ کسی کا کہتے ہیں. ڈفرنٹ پیپل میں ہیو ڈفرنٹ ویوز اباؤٹ دیز جینٹلمین, وہ الگ بات ہے. بٹ اگر آپ کہیں کہ پراپر آبجیکٹو سکسیشن پلاننگ ایز سچ, وہ نہیں. When there is no succession plan, then establishment آ جاتی ہے, the party continues and ختم نہیں ہوتی. ایک اور انٹرسٹنگ بات پارٹی تو کوئی بھی ختم نہیں ہوتی. چودھری شجاع کی پارٹی آئی ختم نہیں ہوئی. ایک چیز میں آپ کو جو میں نے دیکھا ہے, کوئی پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے کسی پارٹی کو نہ ایز سچ بنایا ہے نہ گرایا ہے. پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں, سب کی دیکھ لیں. اور پاکستان میں ہر الیکشن, کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, لیکن یہاں ایک ہوتی ہے نا سسٹمیٹک تھوڑی سی ریگنگ, جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلے کی کوئی انٹلیکٹ ہے. یہ تو بڑا بونڈا ریگنگ تھا. سو دس میکس پیپل آر سیئنگ کہ جو 18 میں تھا اس میں فارم 45 سے پہلے نکال دیا تھا پولنگ ایجنٹس کو. That was done with good sophistication. مطلب کم از کم Because they were very invested in the outcome. ایک اور بات بھی ہے, I can also challenge this and I may hold this argument کہ جی اس وقت پاپولر سپورٹس تھی ٹھیک ٹھاک, کہیں کہیں ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں ہرائی گئی. سینٹرل پنجاب He lost us in the last few minutes. This is where you are representing the party policy. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. This is again, اس کو دیکھیں نا, سینٹرل پنجاب میں ہم نے ٹکٹیں دی ریکمنڈیشنز پہ, فرینڈس کی, جو ابھی ان کے فرینڈس ہیں. اور ترین صاحب نے دی تھی یا کسی نے؟ علیم خان. اور اب میں کہا یہ جا رہا ہے, اس کو بلیپ کرنا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا جو علیم خان تھے, انہوں نے مل کے ان کے دفتر میں ہائر ویلیو کے اوپر ٹکٹیں بیچی. نہیں, لیکن آپ نے علیم خان کو اگر چیف منسٹر کا وعدہ بھی کیا تھا تو وہ تو الگ بات ہے نا. میں آپ کو you literally jumped to a different point. لیکن وہ آپ کی بات دیکھیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں اس پوائنٹ پہ کر رہا ہوں کہ ہمیں کم از کم اتنے دکے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو تو کھینچ کے لائے. مطلب آج پرسوں جب یہ اوتھ ٹیکنگ تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں نواز شریف پاکستان میں بھی مبینہ طور پہ الیکشن بھی جیت رہے ہیں, ان کی پارٹی حکومت بھی بنا رہی ہے, اور یہ پرائم منسٹر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو وہ سارے بڑے اداس بیٹھے ہوتے ہیں. بہت اداس بیٹھے ہوتے ہیں. We have to finish, but I would just want to end before. I love this part کہ یار ہمیں دقت دیا, ان کو کھینچا گیا. ٹھیک ہے, that was the difference in 2018 and 2024. I like this line. یہ میں یاد رکھوں گا. تو مجھے ایک دفعہ I was on television, right, اور میں ایک نئی پارٹی بنی تھی. I won't take the guy's name, so I was just really dismissive of that party. وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی. 2 دن بعد مجھے اس پارٹی کا جو جنرل سیکرٹری, اس کی کال آئی. اچھا, میں اپنے آپ کو پریپیئر کر دیا تھا کہ یہ اگر کوئی تھریٹ شیٹ کرے گا میں بھی سناتا ہوں یوزلی. بٹ آئی لو ریسنٹ لک فسی بھائی, میں آپ سے ایک بات کرنا ہوں, میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا, یوزلی آئی لائک یو, لیکن بات یہ ہے کہ اب میں آپ سے سوالات کرتا ہوں. بھٹو کو کون لایا تھا؟ میں نے کہا جی آرمی کا ہاتھ تھا اس میں, وہ اس کا کلیبریٹ. ہاں, آپ بتائیں نواز شریف کو کس نے بنایا؟ میں کہا جی وہ ضیاء الحق نے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا پھر یہ جو عمران خان ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا, تو میں نے کہا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی 2011 سے. اب جب ہماری باری آئی تو آپ کو مسئلہ ہے. اب زمانہ بدلو, زمانے چلے گئے. I love that line. But this discussion has come out from drawing rooms to slowly and gradually to offices, slowly and gradually to like close spaces, bigger close spaces, slowly and gradually to the streets. Streets ہیں, چائے خانے ہیں, یہ باربر shops ہیں. Now there is no going back. No. Now there is no going back. جی, اب تو انہوں نے کہہ دیا wind up. But for him there is a going back. So good talking to you. Thank you very much. We both actually admired. آپ کا ووٹ ویلیڈیٹ ہو گیا. میرا ووٹ ویلیڈ ہو گیا.
सही जगह डाला, हाँ इनके हिस्से का ट्रांसफार्मर मैं लेके जाऊंगा। आपने पहले वोट शिफ्ट करें, आप थैंक यू सो मच। Thank you, जी। मेहरबानी।